بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج کا انسان بظاہر ترقی کی بلند ترین منزلوں پر کھڑا نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جدید ٹیکنالوجی ہے، آسائشوں کے بے شمار چیزیں ہیں۔ دنیا ایک چھوٹے گاؤں کی طرح سمٹ چکی ہے، مگر اس سب کے باوجود اگر انسان کے دل کی کیفیت دیکھی جائے تو اندر سے وہ پہلے سے زیادہ ٹوٹا ہوا، پریشان، بے سکون اور ذہنی دباؤ کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ ڈپریشن، پریشانی، ذہنی دباؤ اور بے سکونی دراصل انسان کی وہ اندرونی کیفیتیں ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی خوشیوں، امیدوں اور اعتماد اور سکون کو کھا جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک وقتی اداسی یا تھکن کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو انسان کے خیالات، احساسات، نیند، بھوک، رویوں اور زندگی گزارنے کے انداز تک کو بدل دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ڈپریشن کو صرف ایمان کمزوری یا وقتی اداسی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے جو کسی بھی انسان کو متاثر کر سکتی ہے۔ کبھی حالات انسان کو توڑ دیتے ہیں، کبھی اپنوں کی بے قدری، کبھی ناکامی، کبھی غربت، کبھی بے روزگاری، کبھی محبت میں دھوکہ، کبھی مستقبل کا خوف، کبھی تنہائی اور کبھی حد سے زیادہ سوچنا انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس کے دل میں ہر وقت عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ انسان ہنستا بھی ہے مگر دل سے نہیں، لوگوں میں بیٹھتا بھی ہے مگر اندر سے خالی محسوس کرتا ہے، رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے مگر دماغ مسلسل چلتا رہتا ہے، کبھی ماضی کے زخم ستاتے ہیں، کبھی مستقبل کے اندیشے۔ یہی کیفیت رفتہ رفتہ ذہنی دباؤ اور پھر ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ذہنی دباؤ یا سٹریس دراصل وہ حقیقت ہے جو انسان کا دماغ مسلسل دباؤ، خوف، ذمہ داریوں یا مشکلات کے بوجھ تلے دب جائے۔ اگر یہ دباؤ وقتی ہو تو انسان اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب یہی دباؤ لمبے عرصے تک جاری رہے تو یہ انسان کے جسم اور دماغ دونوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگتے ہیں، جلد تھک جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، دل ہر وقت گھبراتا رہتا ہے، سینہ بھاری محسوس ہوتا ہے، ہر وقت منفی خیالات آتے ہیں اور زندگی بے رنگ محسوس ہونے لگتی ہے۔ بے سکونی بھی اسی کیفیت کا ایک حصہ ہے، جہاں انسان کے پاس ظاہر سب کچھ ہوتا ہے مگر دل میں سکون نہیں ہوتا اور بار بار موبائل چیک کرتا ہے، لوگوں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر اندر کا خلا ختم نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا نے بھی اس پریشانی کو بہت بڑھا دیا ہے، کیونکہ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنی زندگی کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر شخص اپنی بہترین تصویر دنیا کو دکھاتا ہے مگر اپنے دکھ چھپا لیتا ہے، اور دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید صرف وہی غمزدہ ہے۔ یہی احساس آہستہ آہستہ انسان کو احساس کمتری، اداسی اور ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے مسائل کسی سے شیئر نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں، اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں، اور یہی خاموشی ایک دن شدید ذہنی بیماری میں بدل جاتی ہے۔ ڈپریشن صرف دل کی کیفیت نہیں بلکہ یہ جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اکثر سر درد، جسم درد، نیند کی کمی، بھوک کا ختم ہو جانا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس گھٹنا اور کمزوری جیسی علامات محسوس ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ہر وقت تھکن محسوس کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا۔ کچھ لوگ خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوستوں اور گھر والوں سے دور بھاگتے ہیں، انہیں کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بعض لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے ایسے انسان کو مذاق یا تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے محبت، توجہ اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام بھی انسان کے دل اور ذہن کے سکون پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے۔ نماز، دعا، تلاوت قرآن پاک، ذکر الہی اور اللہ پر بھروسہ انسان کے دل کو عجیب طاقت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں بے شمار مشکلات، دکھ اور آزمائشیں دیکھی مگر ہمیشہ صبر، امید اور اللہ پر توکل کا راستہ اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کبھی غمگین نہیں ہوتا، بلکہ مومن غم کے باوجود امید نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان مسلسل پریشانی اور ڈپریشن محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی قابل ڈاکٹر یا ماہر نفسیات
یا اپنے مخلص لوگوں سے بات کرے، کیونکہ بعض اوقات صرف دل کا بوجھ بانٹ دینا بھی انسان کو بہت سکون دیتا ہے۔ اچھی نیند، متوازن غذا، ورزش، فطرت کے قریب وقت گزارنا، موبائل اور سوشل میڈیا کا کم استعمال، مثبت لوگوں کی صحبت اور اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے صحیح انداز میں بیان کرنا بھی ذہنی سکون میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماریوں کو اب بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ اگر کسی کو بخار ہو تو لوگ فوراً علاج کرواتے ہیں، مگر اگر کسی کا دل مسلسل اداس ہو، وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب وہم ہے، تم کمزور ہو، بس زیادہ سوچتے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی تکلیف بھی اتنی ہی حقیقی ہوتی ہے جتنی جسمانی بیماری۔ ہمیں ایسے لوگوں کو جج کرنے کی بجائے ان کی بات سننی چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ بعض اوقات ایک اچھا جملہ، ایک سچی توجہ اور ایک مخلص انسان کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سے کامیاب، مشہور اور امیر لوگ بھی ڈپریشن کا شکار رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سکون صرف دولت، شہرت یا آسائش میں نہیں بلکہ دل کی کیفیت میں ہے۔ انسان جب اپنے رب سے جڑتا ہے، اپنے دل کو نفرت اور حسد اور مایوسی سے پاک کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، شکر ادا کرنا سیکھتا ہے اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں روشنی آنے لگتی ہے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے مشکل دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ ڈپریشن اور پریشانی اگرچہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہے، مگر اس سے نکلنا ممکن ہے، بشرطیہ کہ انسان خود کو تنہا نہ سمجھے، مدد لینے میں شرم محسوس نہ کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ زندگی میں کبھی کبھی انسان ٹوٹتا ضرور ہے، مگر یہی ٹوٹنا اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اگر دل بے سکون ہو، ذہن تھکا ہوا ہو اور زندگی بوجھ محسوس ہو رہی ہو، تو یاد رکھے کہ امید ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اندھیری رات جتنی بھی لمبی، سورج آخر کا طلوع ہو ہی جاتا ہے۔ اسلام میں ڈپریشن، پریشانی، ذہنی دباؤ اور بے سکونی کو صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے انسان کی آزمائش، روحانی کمزوری، دنیاوی مشکلات اور نفس و شیطان کے حملوں کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ انسان کو خوف، بھوک، مال و جان کے نقصان اور مختلف مشکلات کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ یہی آزمائش کبھی انسان کے دل پر اتنا اثر ڈالتی ہے کہ وہ غم، اداسی، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ غمگین بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی حالات کے بوجھ تلے ٹوٹنے بھی لگتا ہے۔ مگر اسلام انسان کو مایوسی نہیں بلکہ امید، صبر، دعا اور اللہ پر کامل بھروسہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ ڈپریشن اور بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ انسان کا اللہ سے دور ہو جانا بھی ہے۔ جب دل دنیا کی محبت، حسد، لالچ، خوف اور گناہوں سے بھر جاتا ہے تو اندر کا سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ انسان باہر سے ہنستا ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اصل سکون مال، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، دعا سے دور ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کم کر دیتا ہے اور اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، تو دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ شیطان بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے ماضی کے غموں اور مستقبل کے خوف میں مبتلا رکھتا ہے، اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ ناکام ہے، تنہا ہے یا اس کی زندگی بیکار ہے۔ یہی منفی خیالات آہستہ آہستہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرو، استغفار کرو، ذکر کرو اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کا سایہ بچپن میں کھو دیا، اولاد کی وفات کا غم دیکھا، طائف میں پتھر کھائے، لوگوں کی مخالفتیں سہی، فاقے برداشت کیے، مگر کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کے وقت دعا کرتے، نماز پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ
غم اور پریشانی ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ انسان ہونے کی علامت ہے، مگر مومن وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسلام میں صبر کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے امید قائم رکھنا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اسی طرح شکر بھی ذہنی سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو انسان ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے وہ دوسروں سے کم موازنہ کرتا ہے اور اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، دوسروں کی کامیابی اور دنیاوی دوڑ نے انسان کو بے سکون کر دیا ہے۔ ہر شخص دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی قسمت سے ناراض رہنے لگا ہے، حالانکہ اسلام سکھاتا ہے کہ انسان اپنی نظر ان لوگوں پر رکھے جو اس سے کم رکھتے ہیں تاکہ شکر پیدا ہو۔ اسلام تنہائی سے نکلنے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ مخلص دوست، خاندان کی محبت اور نیک ماحول انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ اسی طرح جسمانی صحت کا خیال رکھنا بھی اس اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اچھی غذا، مناسب نیند، صفائی، اعتدال اور جسمانی حرکت انسان کے ذہن پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اگر کوئی شخص شدید ڈپریشن یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہو تو اسلام علاج سے منع نہیں کرتا بلکہ علاج کروانے کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس لیے اگر کسی کو ماہر نفسیات یا ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہر ذہنی بیماری کو صرف جنات یا جادو سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہر مسئلہ روحانی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان واقعی ذہنی دباؤ اور نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتا ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ اسلام توازن سکھاتا ہے، یعنی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی علاج بھی اختیار کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، آیات الکرسی، درود شریف اور استغفار دل کو سکون دیتے ہیں۔ خاص طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسی دعائیں غم اور پریشانی میں بہت مؤثر ہیں۔ تہجد کی نماز انسان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، کیونکہ رات کی تنہائی میں بندہ جب اپنے رب سے بات کرتا ہے تو دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، صدقہ کرے، لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ دوسروں کے دکھ کو کم کرنے سے انسان کے اپنے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ ڈپریشن اور بے سکونی اگرچہ ایک سخت آزمائش ہے، مگر اسلام انسان کو مایوسی کے اندھیرے میں چھوڑنے کی بجائے امید کی روشنی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر آہ، ہر آنسو اور ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر انسان امید رکھے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مشکلات کے باوجود اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھے، نماز کی پابندی کرے، دعا کو نہ چھوڑے، اپنے دل کو قرآن سے جوڑے، مایوسی سے بچے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اسلام میں اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہر آزمائش کے بعد راحت، ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ اور ہر پریشانی کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ ڈپریشن، پریشانی، ذہنی دباؤ اور بے سکونی کے بارے میں اسلام انسان کو امید، صبر اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسی بے شمار تعلیمات موجود ہیں جو انسان کے دل کو سکون، ہمت اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان کے دل کی اصل راحت دنیا کی چیز میں نہیں بلکہ اپنے رب کے ذکر میں ہے۔ آج انسان دولت، شہرت اور آسائشوں کے باوجود بے سکون ہے کیونکہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے دور ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہر غم زدہ انسان کے لیے امید کا پیغام ہے کہ مشکل ہمیشہ نہیں رہتی بلکہ اللہ اس کے بعد آسانی بھی پیدا فرماتا ہے۔ جب انسان ڈپریشن یا شدید پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے منع کرتے ہوئے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن مجید میں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، مسلمان کے لیے امید کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
अम्वाली व अनफुसी व समराति व बश्शिर साबिरीन, यानी और हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख, माल और जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। कुरान मजीद में आयत से मालूम हुआ कि जिंदगी की मुश्किलात आजमाइश है और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गम और परेशानी के वक्त अल्लाह से दुआ मांगने की तालीम दी है। एक मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हुम्मी व हुज़्नी, यानी ऐ अल्लाह मैं गम और परेशानी से तेरी पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी इस हदीस से मालूम होता है कि गम और जहनी दबाव से बचने के लिए अल्लाह से मदद मांगना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मोमिन का मामला भी अजीब है, अगर इसे तकलीफ पहुंचती है और वो सब्र करता है तो ये भी इसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम इस हदीस में बताया गया है कि मोमिन हर हाल में फायदे में रहता है क्योंकि वो खुशी में शुक्र और गम में सब्र करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी गम के वक्त दुआ फरमाया करते थे। ताइफ के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तकलीफ में थे, आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपनी कमजोरी और बेबसी तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। यह हमें सिखाता है कि इंसान को अपने दुख अल्लाह के सामने बयान करने चाहिए। इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान मजीद गम और परेशानी दूर करने के लिए बहुत अजीम दुआ है। हदीस में आता है कि जो मुसलमान ये दुआ इखलास के साथ मांगता है अल्लाह इसकी परेशानी दूर फरमाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया वमन यतवक्कलु अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, यानी और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह इसके लिए काफी है। कुरान मजीद इस आयत में इंसान को तवक्कल की तालीम दी गई है कि जब हर रास्ता बंद नजर आए तब भी अल्लाह पर यकीन रखो। इसी तरह नमाज को सुकून का जरिया करार देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी सब्र और नमाज से मदद तलब करो। कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे। इससे मालूम हुआ कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रूहानी सुकून का अजीम जरिया है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मुसलमान को जो भी थकन, बीमारी, गम या परेशानी पहुंचती है अल्लाह इसके जरिए इसके गुनाह माफ फरमा देते हैं। सही बुखारी ये हदीस मोमिन को तसल्ली देती है कि इसका हर गम अल्लाह के यहाँ ज़ाय नहीं जाता। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि वो मुश्किलात में टूटने के बजाय अल्लाह की तरफ रजू करे, दुआ करे, कुरान पढ़े, नमाज कायम करे और उम्मीद का दामन न छोड़े, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 मौत से भी ज्यादा मोहब्बत फरमाता है और अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए वजीफे की जानिब। आज के दौर में इंसान ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और बेसुकूनी का शिकार है। चाहे दौलत हो, शोहरत हो या आसाइश, दिल का सुकून कहीं नजर नहीं आता। लोग इलाज के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं मगर हकीकी इत्मीनान अल्लाह के कलाम में पोशीदा है। सूरतुल अंबिया कुरान मजीद की एक अजीम सूरत है जिसमें मुतअद्दिद अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैगंबरों की आजमाइशें, सब्र, दुआएं और अल्लाह की मदद का जिक्र फरमाया है। इस सूरत का बुनियादी पैगाम यह है कि अल्लाह के नेक बंदे मुश्किलात से जरूर गुजर जाते हैं मगर अल्लाह इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ता। हर आजमाइश के बाद अल्लाह की रहमत और मदद आती है। गोया ये सूरत इंसान को उम्मीद, सब्र और अल्लाह पर भरोसा सिखाती है। मर्ज की तशखीस, इलाज का, डिप्रेशन क्यों, आज की बेसुकूनी की चंद बड़ी वजूहात ये हैं। मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल, मुसलसल स्क्रीन, खबरें और सोशल मीडिया इंसान के जहन को थका देती हैं और बेचैनी पैदा करते हैं। दुनिया की हद से ज्यादा फिक्र और रिज्क, महंगाई, मुस्तकबिल और मसाइल की फिक्र इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। जब दिल सिर्फ दुआ में लग जाता है तो सुकून खत्म हो जाता है। सूरतुल अंबिया की पहली आयत इंसान को गफलत से जगाती है। अक्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, यानी लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है मगर वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। रोजाना 100 मरतबा ये आयत पढ़ें, मुसलसल 11 दिन तक अमल करें, पानी और तेल पर दम करें, पानी पिए और तेल सर पर लगाएं। जिस शख्स का दिल इबादत या काम से अजाट हो इसे भी दम किया हुआ पानी पिलाएं। सूरतुल अंबिया के आखिरी हिस्से में कई अंबिया की दुआएं बयान हुई है जो सब्र, उम्मीद और अल्लाह से ताल्लुक की बेहतरीन मिसाल है। अगर किसी शख्स को शदीद ज़हनी या रूहानी तकलीफ हो तो इस रकू की तिलावत या दम करना दिल को सुकून और उम्मीद देता है। असल सुकून दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने में है।
جب انسان آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کے معاملات بھی آسان فرما دیتا ہے. جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین.